اللہ تعالیٰ نے تین قسم کی مخلوق بنائی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شعور بخشا ہے۔ ایک فرشتے ہیں اور دوسرے جنات ہیں، تیسرے انسان ہے۔ رہی بات یہ ہے کہ جن کیا ہے اور جن کا وجود اور جن کی حقیقت کیا ہے، قرآن مجید نے باقاعدہ ایک صورت نازل کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صورت نازل کی قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ، جس کا نام ہی جن ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ دیکھا جائے یا معشر الجن والانس وما خلقت الجن والانس، یہ ساری آیات بتاتی ہیں کہ جنات ایک مخلوق ہیں اور وہ وجودی مخلوق ہیں، اگرچہ وہ ہمیں نظر آتی ہے یا نہیں نظر آتی۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو جنات کا ویسے ہی انکار کر دیتے ہیں کہ جنات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ تخلیق میں فرق ہو سکتا ہے، جیسے فرشتوں کی تخلیق کی الگ اس کی شکل و صورت ہے اور جنات کی تخلیق الگ ہے، انسانوں کی تخلیق مٹی سے ہے۔ تو جنات کا وجود بھی ہے، جنات کی حقیقت بھی ہے اور جنات شریعت کے پابند بھی ہیں۔ تو یہ حقیقت جھٹلانے والی تو پھر بھی نہیں ہے ویسے، کیونکہ جب آپ نے بتایا کہ سورہ جن جو ہے وہ نازل ہوئی ہے اور اس نام سے ہی ہے اور اس میں اس کا ذکر بھی ہے، ایسے ہی ہے؟ ہاں جی، لیکن یہ ہے کہ اصل میں معنی ایسا کر دیتے کہ مثلا جو جنہ اور جن جو مادہ ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز۔ اچھا، اب ایک مفسر ہے سر سید کے نام پہ بھی، اور اس طرح کی پوری یہ ٹیم ہے، پورا چینل پینل ہے جو اس کا انکار کرتا ہے جی، کہ جن کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز، لہذا شہریوں سے دیہی علاقے والے لوگ وہ چھپے ہوتے ہیں، لہذا وہ جن ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب کسی نے ان کے اوپر اعتراض کیا اگر یہی بات ہے تو پھر یہ بھی آپ کہیں کہ جو دیہی علاقے کے لوگ ہیں ان کی نظر سے شہری علاقے والے لوگ چھپے ہوتے ہیں، لہذا وہ بھی جن ہے، تو رہے پھر دونوں جن نہیں ہوئے اور انسان تو نہ ہوا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جنات کی حقیقت ہے، جنات کا وجود ہے، جنات شریعت کے پابند ہیں۔ باقی رہا مسئلہ کہ جنات کی شکلیں کیا ہوتی ہیں، ان کے کھانے پینے کیا ہوتے ہیں، ان کا رہن سہن کیسا ہے، ان کے آگے نظام زندگی کیا ہے، یہ پوری شریعت نے اس کو ڈسکس کیا ہے۔ قرآن مجید میں باقاعدہ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ مِنَّا دُونَ ذَلِكَ، کہ ہم جنوں میں سے کچھ نیک بھی ہیں اور کچھ بد ہیں۔ گویا کہ نیک اور بد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بھی پوری نیکی اور بدی کا تصور چلتا ہے، وہاں بھی مسالک ہیں، جس طرح ہمارے مسالک ہیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی وغیرہ، اسی طرح ان کے بھی مسالک ہیں، جس طرح ہمارے مذاہب ہیں اسی طرح ان کے بھی مذاہب ہیں، جس طرح ہم مسلمان ہیں۔ فرقے ان میں بھی ہیں؟ ہاں، فرقے ان میں بھی ہیں؟ فرقے ان میں بھی ہے، کوئی ان میں مسلم ہوگا، کوئی اس طرح، بالکل۔ یہ تو قرآن مجید کی میں نے آیت پڑھی نا، وَإِنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ مِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، کہ ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ نیک نہیں ہیں، اور کچھ نیک ہیں تو ان کی بھی آگے مختلف شکلیں ہیں، جیسے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہے، جعفری ہے، یہ مکاتب فکر ان میں بھی ہے۔ جیسے ہمارا نظام حیات ہے ویسے ان کا نظام حیات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اچھا، میں حفیظ صاحب کو بھی شامل کرنا چاہوں گی۔ پروفیسر صاحب پلیز مجھے یہ بتائیے گا کہ حفیظ اللہ بلوچ صاحب، جی حفیظ اللہ بلوچ صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ مجھے بتائیں کہ یہ جو ان کے اوپر دین اترا وہ کیسے اترا، وہ دین میں کیسے آئے جنات؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ انسان سے پہلے کی مخلوق ہے، اور آدم علیہ السلام کی جو واقعہ آتا ہے وہاں پر یہ موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کو یہ کہا کہ یا اللہ ان کو تو نہ پیدا کر، پہلے چونکہ تجربہ ہو چکا تھا کہ جنات پیدا ہو چکے تھے، اور جنات نے جس طرح دنیا میں شر بپا کیا اور اچھے اور برے ہر طرح کے تھے، من الجنت والناس۔ قرآن نے جس طرح کہا ہے کہ انسانوں میں بھی شیاطین جنات ہوتے ہیں اور جنوں کے اندر بھی شیاطین ہوتے ہیں، یعنی شرارتی لوگ ہوتے ہیں۔ جی، اچھا، اب یہ ایک ایکسپیرینس آلریڈی ہو چکا تھا، تو اس کی بنیاد پر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ یا اللہ ان کو پیدا نہ کریں، وہ تو فساد کریں گے اور قتل و غارت کریں گے، دہشت گردی کریں گے، کیونکہ پہلے ایک مخلوق پیدا ہم کر کے آپ دیکھ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اچھا، اب چونکہ نو ڈاؤٹ کہ فرشتوں کی ایسی مخلوق ہے کہ جو لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ نیکی ہی نیکی کرتے ہیں، اچھائی اچھائی ہے، اللہ کی تعریفات ہی کرتے ہیں، برائی کا مادہ ہی نہیں ان کے اندر۔ جنات کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں، اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے، اچھے بھی ہیں، بھلے بھی ہیں، برے بھی ہیں، وہ شرارتیں بھی کرتے ہیں۔ اب انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کراؤن آف کریشن بنا دیا کہ ان کے اندر ان سے بھی زیادہ شعور اللہ نے رکھا ہے، بلکہ یہ جنات پر کمانڈ حاصل کر سکتا ہے، یہ فرشتوں سے بھی بہتر ہے اگر اللہ کی تابعداری میں، اطاعت میں جو ہے وہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اچھا، نیک جنات جو ہیں، بالکل، ان کی انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے
کہ اللہ نے انسان اور جنوں کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا کہ وہ الا لیعبدون، ہماری عبادت کریں۔ اچھا، عبادت صرف یہی نہیں ہے کہ سجدے میں آپ پڑے رہیں تو اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اچھا، آپ کھائیں بسم اللہ پڑھ کے نبی کے طریقے کے مطابق کھائیں، آپ کا کھانا عبادت بن گیا۔ بے شک، آپ قضائے حاجت کریں نبی کے طریقے کے مطابق جو بتایا گیا ہے کریں، وہ عبادت آپ کا بن رہا ہے۔ آپ اپنی مرضی کی خوراک کھا رہے ہیں مگر نبی کے طریقے سے پانی پی لیں 3 سانس لے کے، تو وہ بھی عبادت بن رہا بے ہے۔ شک۔ تو انسان جو ہے ان سے زیادہ افضل ہو گیا، ان سے آگے چلا گیا۔ اچھا، اب رہ گئی بات کہ جو نبی آتا تھا، جو پیغمبر آتا تھا، وہ شریعت لے کر آتا تھا، اور اس دور کے جتنے جنات تھے وہ ان کو ماننے کے مکلف ہوتے تھے، ٹھیک ہے، وہ اسی شریعت کے انڈر ہوتے تھے۔ اب ہمارے پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے، جیسے شیخ نے قرآن کی آیت سورہ جن کی شروع میں پڑھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اچھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، اس میں تلاوت ہو رہی تھی۔ وہاں سے نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، وہاں جنات کا ایک جو ہے ڈیلیگیٹ وہاں سے گزر رہا تھا اور وہ قرآن سننے کے لیے رک گئے۔ جب قرآن سننے کے لیے رک گئے تو ان پر یہ قرآن کا یہ اثر ہوا کہ وہ ایمان لے آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ ایمان لانے کے بعد اپنے قبیلے میں گئے اور کہنے لگے کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب و غریب قسم کا قرآن جو ہے اللہ کا کلام سنا ہے، فآمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اب ہم کسی کو اللہ کی اس کا عبادت میں شریک نہیں کریں گے۔ اچھا، اب وہ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو جنات تھے وہ نبی اسلام کی شریعت کو ماننے کے مکلف تھے، اور تا قیامت اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے ہی ماننے کے جنات بھی مکلف ہیں۔ کیا بات ہے۔ ایک کال ہے، شامل کریں گے۔ صبا نے کراچی سے کال کی ہے، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی صبا، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میم، میرا سوال ہے کہ جو جنات وغیرہ ہوتے ہیں کیا وہ انسان کے وجود میں ٹھہرتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے، اور پھر اگر ایسا ہے تو پھر اس کا کیا علاج ہے؟ بہت اچھا سوال ہے صبا، مجھے پتہ ہے اس سوال کا جواب ہمیں بالکل درست یہاں پر جو ہے آپ دونوں مہمان جو ہے وہ دیں گے، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو جواب ملے گا۔ بالکل صبا، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی دیکھیں، جنات جب وجود رکھتے ہیں تو وجود میں حرکات و سکنات بھی ہے، اس میں جو نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ بھی ہے، شادی خوشی غمی بھی ہے، اور انسانوں کے ساتھ بھی ان کا رہن سہن اسی کے اندر ہے۔ تو بسا اوقات ایسی شکل ہو جاتی ہے کہ وہ انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ اب تکلیف دینے کی مختلف شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو جنات تکلیف دے رہے ہیں، اس کے پیچھے انسان کا ہاتھ ہے، اور ایک یہ ہے کہ جنات آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، وہ براہ راست آپ کو تکلیف دے رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آئی۔ مثلا یہ ہے کہ جنات کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے، اور جادو کے ذریعے جنات آپ کے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں، جیسے کسی نے جن کو قابو کیا جن ہو۔ کو قابو کیا ہو، اور پھر وہ آپ اس کے پاس جائیں اور وہ کسی آدمی کے اوپر مسلط کر دیں جادو کے ذریعے، عملیات کے ذریعے۔ عملیات کے ذریعے جنات کا مسلط ہونا اور بات ہے، اور جنات بذات خود جو شرارت کرتے ہیں وہ اور بات ہے۔ اور ایک اور چیز ہے کہ آپ نے جن کو قابو کرنا چاہا تو ہوا یہ کہ جن تو آپ سے قابو نہیں ہوا ہے، لیکن جن نے آپ کو قابو کر دیا ہے۔ اچھا، تو یہ بھی ہوتا ہے، جیسے کہ لوگ چلہ کشی کرتے ہیں، لوگ عملیات کرتے ہیں، لوگ وظائف کرتے ہیں۔ یہ نیٹ اور یوٹیوب پہ جو چلنے والی جو ویڈیو وائرل ہوتی ہیں کہ یہ پڑھ لو تو یہ جن قابو آ جائے گا، یہ پڑھ لو تو یہ وظیفہ، تو یہ دراصل جنات کو قید کرنے کے 40 دن، 41 دن اور اسی طرح 1.25 لاکھ اس طرح کے وظیفے بتائے جاتے ہیں۔ پتھر کے اوپر زمین پہ 44 کا بالکل، باکس بناتے آپ ہیں، 4 یقین پینل کریں کے کہ بعض لوگ تو بٹھاتے ہیں۔ ایسے ہیں دریائے راوی میں 2 مہینے کھڑے ہو کے چلا کرتے ہیں کہ صرف کوئی نہ کوئی جن قابو آ جائے۔ اچھا، اور اسی طرح بعض لوگ آگ کا چلا کرتے ہیں، بعض لوگ پانی کا چلا کرتے ہیں، بعض لوگ ہوا کا چلا کرتے ہیں، اچھا، بعض لوگ مٹی کا چلا کرتے ہیں۔ یعنی آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا کہ ٹی وی چینلوں میں بھی یہ چیزیں بڑی چلتی رہی ہے کہ بعض لوگ 40 دن قبر کے اندر اتر گئے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ جنات کو اپنا موکل بنانا چاہتے ہیں۔ خود ہی بھی قبر میں اتر گئے اور اندر چلا کریں۔ ہاں، تو ایسے لوگوں کی نمازوں کا کیا حال ہے، ایسے لوگوں کے روزوں کا، ایسے لوگوں کے حقوق کا کیا حال ہے؟ اگر وہ شادی شدہ ہے تو 40 دن وہ عبادات، ایسی عبادت کا کوئی تصور نہیں شریعت کے اندر۔ رہی بات یہ کہ اگر کوئی بندہ اس طرح جن زدہ اور جن کی مصائب سے دوچار ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ منزل کی آیات پڑھ لے، اور اسی طرح ساتھ ساتھ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ پڑھنے سے اللہ کے فضل و کرم سے جن سے بھی، انسانوں سے بھی، شیطانوں سے بھی، اور اس طرح کی جتنی مخلوقات ہیں بدترین
तमाम से अल्लाह ताला महफूज कर अच्छा, हम देता है। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो आप प्लीज़ इसको कंप्लीट भी कीजिएगा कि जो शरारत है, जिन जो शरारत करता है ख़ुद और उसमें नज़र आता है, वो क्या वजूहात होती है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हम जिन को कैसे पहचानेंगे कि अगर किसी घर में किसी को जिन दिख जाता है किसी के रूप में, किसी की शक्ल में या खुद अपनी शक्ल में, तो इसकी पहचान कैसे होगी कि ये जिन है, ठीक है जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आपको यहाँ पर एक मैं वाक़या भी अपना ही शेयर करूँगी जो कि अब मुझे नहीं पता, हर चीज़ उठा के वायरल पहले तो दुनिया कर देती है, मगर मैं इसलिए रेलेवेंट ये वाक़या सुनाना चाहूँगी ताकि इससे कोई जवाब मिले। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं।